اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحانك اللهم عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافروں کو وارننگ دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے ان کے لیے ایک میسج بھیج رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی صفت سے اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ ہم فوراً چوکنا ہو کے اس بات کو سنیں۔ بہت خوبصورت ہے، اور زندگی کا اگر انسان اپنا منترا بنا لے اسے، تو زندگی بہت زیادہ آسان اور آرام دہ اور تسلی والی ہو جائے گی۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب بھی پریشانی ہو صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اکثر یہ آیت تب پڑھی جاتی ہے جب کسی کو انتقال فرما جاتا ہے، تو متعلقین یہ دعا پڑھتے ہیں، سننے والے یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان عام زندگی میں بھی مانگ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے عام زندگی میں بول دے تو لوگ اکثر اس کو ایسے چپ کرا دیتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہو، یہ تو بہت ہی مطلب ایک ان پائس بات ہے، یا یہ تو نہیں بولنا چاہیے ایسے عام طور پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ آیتیں کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم نے دماغ میں رکھ لیا کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہی درست ذکر ہے، اور یہی شکر کا بیس بھی بناتا ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ صبر جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، سب سے بڑی عطیہ ہے یہ، اور جو صبر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ نہ ملے، تو آپ یہ بس سوچ لیں کہ اللہ میرے نصیب میں نہیں ہے، میرے لیے بہتر ہوگا اس لیے مجھے یہ نہیں ملا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کیا کمی تھی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی تھی، میرے لیے ہی بہتر نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں کریں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شک کرنے لگیں، کوسنے لگیں، کیونکہ بہت لوگ زبان سے منفی الفاظ نکالنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر صبر کریں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز چاہیے تو صلاۃ پڑھیں۔ صلاۃ حاجدہ پڑھی جاتی ہے جب کسی چیز کی دعا مانگنی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، دعا مانگنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہم دعا نہیں، بنا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں کچھ ہے تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر، سجدے میں جا کر دعائیں مانگیں۔ اور جب صلاۃ حاجدہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری دعائیں ہم سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ سجدے میں کیونکہ انسان سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی بات سنے گا، اور اگر نہیں آپ کی بات قبول ہوتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا دینا آپ کو۔ پھر شہیدوں کا ذکر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہداء کرام کی روحیں ان کے جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی جسم کی ایک بوند زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ جنتی بن جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ پرندوں کے جسم میں ہوتے ہیں ان کی جو روحیں، اور یہ روحیں جو ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، تو ان کو مردہ نہ جانو،
ان کو مردہ مت کہو اور ان کو مردہ مت سمجھو، کیونکہ بہت بہت اعلیٰ درجے پر وہ سارے ہیں، ان کی موت بہت خاص موت ہے، وہ علم غیب ہے۔ زیادہ بہت سارے لوگ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بول دیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو تو ہمیں بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے، اور ان کو کس طریقے سے رزق پہنچایا جاتا ہے، وہ کس مقام پر ہے، اس کے بارے میں زیادہ تعویلیں کرنی جائز نہیں ہے۔ بظاہر وہ موت ہے لیکن روح زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، تو یہ حیات برزخ ہے۔ کیونکہ کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ساری دنیا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہے، اپنی جان دے دی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کری ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کری ہے، اپنی زندگی کی اور تمام چیزوں کی فکر نہیں کری ہے، اپنے کمفرٹیبل بیڈز کی فکر نہیں کری ہے۔ آج کل تو اتنا زیادہ لوگ اپنے کمفرٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، کوئی بھی مشکلات یا کوئی بھی آؤٹ آف کمفرٹ زون چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پہلے کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اتنا اسٹرانگ بناتی تھیں، ان کا وہ بھی اتنی زیادہ بریو تھیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی حساب سے بڑا کرتی تھیں کہ وہ کسی اپنے دین کے کام آ سکے۔ لیکن آج کل تو مائیں اتنی زیادہ پیمپر کرتی ہیں اپنے بچوں کو، پیرنٹس اتنا پیمپر کرتے ہیں کہ ان کو رف اینڈ ٹف بنایا ہی نہیں ہے، پھر آگے جا کے جب مشکلات سامنے آتی ہیں تو سب فیل ہو جاتے ہیں، پھر ڈپریشن اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے۔ کتنی آزمائشوں کے طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنی طریقے کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو مصائب خمسہ کہا جاتا ہے، اور کافی طریقے کی، انفیکٹ 5 طریقے کی ہوتی ہیں، جیسے جو مین کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے خوف، یعنی کہ سب سے پہلے تو ایک حقیقی جو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جہنم کا خوف ہے۔ پھر دوسرا ہے وہمی، جو کہ ہر انسان کا الگ الگ اپنا خوف ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑی ایک پریشانی ہے کہ بھائی پیسے انسان کمانا زیادہ جانتا ہے کہ غریبی کا خوف ہے۔ کپڑے اچھے پہننا چاہتا ہے کیونکہ سوسائٹی کے باتیں بنانے کا سوسائٹی کا خوف ہے، تو ہر طریقے کا خوف ہے۔ دوسرا ہے بھوک، کوئی تھوڑے میں ہی خوش ہے، کسی کو زیادہ بھی کافی نہیں ہو رہا ہے۔ مال کھو جانے کا خوف ہے، اس لیے لوگ ریزرو کر کے رکھنے لگے ہیں، اس کو آگے دینا پسند نہیں کرتے ہیں، ریزرو کر کے رکھنے لگے ہیں۔ نفس کا، اپنی جان کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے۔ پھر اولاد کا خوف ہے انسان کو کہ اولاد کیسی نکلے گی، اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی نہ بنے گی، اولاد کا کیا ہوگا۔ تو بہت سارے خوف ہوتے ہیں ہم سب کے دماغ میں، اور ان سب موقعوں پر جس نے صبر کا ٹیسٹ دے پاس کر لیا وہ صالحین ہو جائے گا، وہ صابرین ہو جائے گا، اور صابرین لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے گی، وہ معتدین لوگ ہیں، ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کی اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آپ کو دے دیا ہے وہ اس کی عطا ہے، اور جو آپ سے لے لیا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ تو اسی کا ہی تھا، وہ تو ایک ہمارے پاس امانت تھی۔ ایسے موقعوں پہ جو صبر سے کام لے، اور کوئی بھی پریشانی آئے تو کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو وہ مصیبت جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی پھر وہی ایک آیات ہے جو کہ لوگوں کے انتقال کے وقت یوزولی پڑھی جاتی ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی مصیبت ہے آپ کے دل میں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے ایک الگ ہی اسٹرینگتھ ملتی ہے الحمدللہ، جس میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دل کو سکون دے دیتی ہے، صبر کرنا سکھا دیتی ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی ایکس وائی زی کچھ بھی مصیبت آئے تو آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اپنے بال نوچے یا کپڑے پھاڑ دے اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت جو لوگ، خاص طور پہ جب کوئی بھی مصیبت آن پڑتی ہے تو لوگ چیخ پکارے مچانے لگتے ہیں، خاص کر کے
کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے متعلقین اتنا زیادہ چیخ پکار مچا لیتے ہیں، تو نبی کی بات یاد کریں کہ جس نے مصیبت کے وقت اپنے بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنا ہائی ویلا مچایا، شور گل مچایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو سوچئے کہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کیا ہم سب میں سے کسی کی اوقات ہے کہ جنتی بن سکیں؟ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، کتنی فکر کی بات ہے کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی پوزیشن سے کوئی برخاست کرنی، سب سے بڑی پوزیشن ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ایڈوانٹیج کے ساتھ آتی ہے، بہت بڑی۔ تو بنا ان کی شفاعت کے کوئی نہیں جا سکتا جنت میں۔ تو جب وہ ہم سے تعلق نہیں رکھیں گے تو کیا ہم جنتی یا کسی بھی اوقات کے لائق ہوں گے اس دن؟ ایسے موقعوں پر کیا کریں؟ صبر کریں، دل روئے گا اندر سے پر زبان سے کچھ غلط نہ نکالیں۔ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی، اس کی جو مرضی ہے سمجھیں، اور پھر شکر بھی کریں، مصیبت میں بھی شکر کریں، کوئی شکوہ نہ کریں۔ ایسے ہی لوگ مہتدین ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ساری مصیبتوں میں صبر کرنے کا جزا عطا کرے، اور جو ہم سے لے لیا ہے اس سے بہتر عطا کرے، اور ہم سب کے اندر یہ اعتماد ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی چاہتا ہے۔ تو کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے صبر میں، ہماری صلات میں برکت دے، اور اس کی تمام قبولیت اور جزائے خیر ہم کو عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔